پھر سے جڑ چکے ہیں. ایان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی جان آ رہی ہے. جی کہاں سے ہے ایان آپ؟ لاہور. لاہور سے ہے. مومن ہے نا؟ جی مومن ہوں ٹینشن نہ لیں. کوئی سورہ ادھر سنا دے. کون سی سورت سناؤں؟ مجھے چھوٹی والی آتی ہے، کوئی سنا دوں ایک؟ ہاں سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہو گیا کہ ماشاء اللہ یقین ہو گیا. بہت زبردست. اچھا ایان کون سے فرقے سے یا کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ ایکچولی میری فیملی کی ایک سائڈ وہابی ہے اور دوسری سائڈ بریلوی ہے. اچھا ایک وہابی اور ایک بریلوی، اور آپ بیچ کے ہیں؟ ہاں میں دونوں کا ہی نہیں ہوں. آپ دونوں میں نہیں ہے، آپ بیچ میں ہے نا. ہم سمجھ گئے تھے آپ بیچ میں. نہیں بیچ میں نہیں، میں دونوں میں ہی نہیں ہوں. ہاں تو مطلب میں نے دونوں میں بیعت نہیں دیا، میں نے آج تک کسی امام کے پیچھے نہیں چلا نہ. میں بس جنرل نارمل سے نمازی آدمی ہوں بس. اچھا. اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اگر آپ اسلام جنرلی اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، فاسٹ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنا سوشل اوپینین، اپنا جو ریڈیکلزم ہے وہ دوسروں پر امپوز کرتے ہیں پھر مسئلہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں کا شیطان سے جدا. ایان بھائی اگر وہ ریڈیکلزم پارٹ آف اسلام ہے تب؟ بھائی جان دیکھیں نا آج کل اب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی میانہ روی کے ساتھ چل لینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک نان مسلم پر بھی آپ اپنا حکم تھوپ کر چل لیں گے تو غلط فہمی ہے. آج کل سارے مسلم چاٹتے ہیں یو ایس اے کو. ایان بھائی اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کہا کہ کوئی تھوپ نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں ریڈیکلزم اگر اسلام کا حصہ ہے تو آپ اس کو غلط مانیں گے؟ دیکھیے جو بھی چیز ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں اس کو اپوز کرتا ہوں. اب ہم اسے ڈائریکٹلی تو ایکسپیکٹ نہ کریں. پکا کرو گے ایکسپوز؟ چلے کریں گے، آپ دکھائیں مجھے. میں آپ کو چلے کریں گے، آپ دکھائیں مجھے. میں آپ کو آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ. ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ ہوتی ہے بھائی، یہ ہوتی ہے بات. اچھا مجھے بتائیے کہ ایان بھائی کیا آپ کو اپنا ریلیجن کسی پہ فورس کرنا چاہیے؟ نہیں، میں نے آج تک خود کبھی نہیں کیا. اور کیا آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے اور آپ کا جان و مال جو ہے وہ ہم سے سیف نہیں رہے گا؟ جب آپ اسلام قبول کرو گے تو ہی آپ کا جان و مال سیف ہے. بھائی جان یہ تو انسانیت کے اصول میں یا پھر دنیا میں کہیں بھی آج کے دن غلط ہی تصور کیا جاتا ہے. وہ جو یورپ کے بادشاہوں کے دور تھے، کروسیڈز کا دور تھا، اس دور میں چلتا تھا، آج کل نہیں چلتا. اوکے دیکھیے اسکرین پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، میں حوالہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3929، صحیح حدیث ہے. کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا، پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. ہاں جی اب اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں اب آپ کو. اچھا اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلے پھر بعد میں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. نہیں وہ آپ اوپینین بتانا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے آپ کی نظر میں؟ جب میں نے پہلے ہی غلط کہہ دیا تو میں اب بھی غلط کہوں گا. ایز آئی سیڈ آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایان صاحب کے لیے گلاب بھیجو یار. انہوں نے
حدیث دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ غلط ہے. جی ابھی آپ اپنا اوپینین رکھیں. انمیوٹ کر کے اوپینین رکھے اپنا. جی ہاں بولیے, ابھی اوپینین رکھے آپ. دیکھیے میرا یہ ماننا ہے, کیا اب اگر آپ کسی کے کریکٹر, فار ایگزامپل کوئی شخص کسی کو مارتا ہے, کسی کے فیملی ممبر کو, اب جو مرنے والا ہے اگر وہ ہندو ہے اور مارنے والا مسلم ہے, تو کیا میں اس مسلم کے خون کو حلال کہہ سکتا ہوں, حرام کہہ سکتا ہوں؟ آف کورس ناٹ. مسلم کو سزا دینی چاہیے اگر وہ غلط ہے. یہ بات تو کہیں سے ویریفائی نہیں ہو سکتی نا. جو غلط ہے اس کو سزا دی جائے, یہ تو جسٹس بھی کہتا ہے. تو ابھی رسول اللہ کو پھر کیا سزا دی جائے؟ جو رسول اللہ ادھر خون وین کی بات کر رہے ہیں, مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں, لڑائی کی بات کر رہے ہیں. بس کر دے, میدا کمزور ہے, میدا کمزور ہے, اتنی نہیں جلیبیاں ہضم ہوتی, بس کر دے. ہاں اتنی جلیبیاں ہضم نہیں ہوتی بھائی جان, بس کر دیں, بس کر دیں آرام سے. میں نے آپ کو کیا تو دیا غلط ہے. تو بھائی پھر اسلام میں کیوں ہو آپ؟ اگر جب آپ نے رسول اللہ کے ٹیچنگ کو, ان کے طریقے کو اگر آپ نے غلط کہہ دیا, تو آپ اسلام میں ہے ہی کیوں پھر؟ یہ تو ہپوکریسی ہے آپ کی. ایک چیز کو آپ غلط بھی سمجھ رہے ہیں اور اس میں ہو بھی. دیکھیں میری نظر میں بیسیکلی بات یہ کہ اگر میں روزہ, بیسک 5 پلیئرز ہوتے ہیں, نماز, روزہ, سنیں بات سننی پڑے گی آپ کو. اچھا بولیے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج رکھ لیتا ہوں, وہ سب کر لیتا ہوں بیسک چیزیں. تو اس کے بعد یہ میں بیسک مسلم تو ہو گیا نا. بعد میں تھوپنا, قتل و غارت کرنا, وہ تو بات کی چیز ہے. وہ ہمارے پلاؤ بنانے والے مولوی صاحب دیکھتے ہیں, وہ میرا کام نہیں ہے. ایان بھائی, لیکن جب آپ رسول اللہ کو غلط مان رہے ہیں تو آپ مسلمان رہے ہی نہیں نا. پرابلم یہ ہے کیونکہ آپ دیکھیے ایان بھائی, سنیے میری بات. اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب دیکھیے کہ جب آپ رسول اللہ کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں مان رہے اور آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں, تو آپ قرآن کے اگینسٹ گئے. جو قرآن کے اگینسٹ گیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تو یہ جھوٹی زندگی کیوں گزار رہے ہو آپ؟ نکل جاؤ نا اس سے باہر. چلے, ابھی تو میرا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے اسلام چھوڑنے کا, لیکن فار ایگزامپل آپ کسی ایسے ارادے والے شخص سے ملے اور وہ آپ کو بتائے کہ وہ لاہور نہیں, بات سنو تو صحیح میری بات, میں آپ کو موقع دوں گا. ابھی آپ جب جڑے تھے, جب بات سٹارٹ ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ میں ہپوکریٹ نہیں ہوں, کہا تھا نا آپ نے, آن ریکارڈ ہے جی. تو پھر آپ ابھی ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں کہ میرا ارادہ بھی چھوڑنے کا نہیں ہے؟ ابھی تو پھر آپ ہپوکریٹ ہو گئے. نہیں بھائی جان, چلے ٹھیک ہے, چلے ایک سیکنڈ مجھے ہپوکریٹ کہہ دے, لیکن میری دوسری بات سنیے اب آپ. ہاں, اب میرا تو ویسا بھی ارادہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی ارادے والے بندے سے کہیں اور وہ آپ کو بتائے کہ وہ لاہور میں ہے, تو اب آپ ذرا سوچ لیں کہ لاہور میں اسلام چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لاہور, چلیے اب کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی کوئی پرابلم, نو پرابلم ایٹ آل. میں نے آپ کو بتایا صرف کہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں. یہ آپ کا ریئل نام تو نہیں ہے نا؟ ہاں, آدھا چپا ہے, آدھا چپا نہیں ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا چلیے, تو ریئل نام نہیں ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈھول نگاڑا نکال کے اور وہ شہنائی کے ساتھ سب کو بتائے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, میں نے اسلام چھوڑ دیا. میں نے نہیں چھوڑا, پوری اسٹیٹمنٹ تو ایسے تو جاری کر دو نا یار, مجھ پہ آپ فتوا تو جاری نہ کرو مجھ پہ. چلیے, بہت بہت شکریہ. لیکن ایان بھائی کہ آپ نے جو غلط ہے اس کو غلط مانا, اور ہم آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں, اور آپ ہماری سٹریم اور ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ مزید جو ہم نے باقی ٹاپکس کور کیے ہیں, تو ایسا نہیں ہو کہ صرف ایک چیز پہ ہی آپ کو غلط نظر آیا اور آپ نے ایک رائے بنا لی, بلکہ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے یہ یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ جو ہے, رسول تو دور کی بات, ایک اچھے انسان بھی نظر نہیں آتے, اور اسلام انسانیت کے لیے کبھی ایک اچھا مذہب, ایک اچھا ریلیجن نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ایان بھائی. ٹھیک ہے, میں اجازت لوں گا. اگر آپ کو کوئی آگے ملے تو وہ آپ کو جلیبیاں دے تو کھا لیجیے گا, آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا. آگے جلیبیوں کا انتظار کریں, چلیے, کچھ پلاؤ بھی آئیں گے ساتھ میں.
جی وہ پلاؤ، اگر کوئی جلیبی پلاؤ ہمارے سامنے بنائے گا نا تو وہ جلیبی ان کی ہم سیدھی کر دیں گے. نہیں بھائی، کھا لیا کرے، اچھا ہوتا ہے، انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مجھ سے جلیبی ہے، جلیبی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، شوگر. ٹھیک ہے، بائے. چلیے بائے بائے. یار دیکھیے ہمارے ایان بھائی جو ہے ینگ ہے ابھی، اور واقعی میں ان کے اندر انسانیت ہے. جو انہوں نے غلط کو غلط کہا تو میں سلوٹ کرتا ہوں ایان کو. لیکن پرابلم یہ ہے ایان کے ساتھ کہ ایان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایان پاکستان میں ہے تو کھل کے وہ نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایان جیسے کئی سارے لوگ اگر دل سے بھی اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے جو جنریشن آئے گی ان کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا. اور جب موقع ملے گا، جب ہو سکتا ہے کہ اور ہمارے لالا جی بھی موجود ہے، امام مرتد، کہہ رہے واللہ یہ ایکس مسلم ہے دل سے. جی بالکل دل سے ایکس مسلم ہے ہمارا ایان بھائی. تو آگے بڑھتے ہیں.